السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جھولن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اے اردو و اقبالیات کے پیپر جدید نثر کے ساتھ حاضر ہیں اور میں آج آپ کو بتلانے والا ہوں شاہد احمد دہلوی کے خاکے کے بارے میں۔ ان کی کتاب ہے گنجینہ گوہر، اس کے حوالے سے ان کی خاکہ نگاری کا جائزہ کس طرح لینا ہے اور کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں اور کس طرح ہم نے ان کا جواب دینا ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کس طرح سوال آئے گا اس پیپر میں۔ تو سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ شاہد احمد دہلوی کے خاکے ان کے شگفتہ اسلوب اور پیکر شناسی کا عمدہ نمونہ ہیں، تائید یا تردید کریں۔ یا پھر اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ کیا شاہد احمد دہلوی کا اسلوب انہیں حقیقی معنوں میں ایک خاکہ نگار ثابت کرتا ہے؟ بحث کیجئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب کیا دینا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب ہوگا کہ شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہیں اور مایہ ناز ادیب ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے کہنے پر انہوں نے اپنے جاننے والوں کے خاکے تحریر کرنا شروع کر دیے۔ ان خاکوں میں اپنی ذات کو شامل نہیں کیا۔ ان کی پہلی خاکوں کی کتاب کا نام گنجینہ گوہر ہے، جس میں 16 خاکے ہیں۔ 17واں خاکہ خود ان کا آپ بیتی کے انداز میں ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے یہ خاکے ان کے ذاتی تاثرات اور احساسات کے آئینہ دار ہیں۔ گنجینہ گوہر میں نذیر احمد، میر ناصر علی، بے خود دہلوی، میرا جی، منٹو، جگر مراد آبادی، جوش ملیح آبادی، جمیل جالبی اور دیگر کے خاکے موجود ہیں۔ شاہد دہلوی خاکہ لکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو کبھی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ضرورت اور بے وجہ اپنا ذکر کرتے ہیں۔ انور سدید کہتے ہیں، شاہد احمد دہلوی کا دہلوی اسلوب ان کی خاکہ نگاری کی ایک اضافی خوبی ہے۔ شاہد دہلوی شخصی پہلوؤں کو ابھارنے کے لیے مذاق اور مذاق الحشر کا سہارا ضرور لیتے ہیں، مگر وہ دل نہیں دکھاتے، دل آزاری نہیں کرتے۔ یا ایک خاکہ ایسا سامنے آیا جس میں وہ اچھے خاصے تلخ ہوئے ہیں۔ وہ خاکہ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ جوش نے دراصل ڈپٹی صاحب کے بارے میں چند ناگفتہ بے الفاظ لکھے تھے، تو بزرگوں کی عزت اور وقار بچانے کے لیے شاہد دہلوی میدان میں آگے اپنے رسالے ساقی کا پورا شمارہ جوش ملیح آبادی کی نظر کر دیا۔ عزیز طلبہ، خاکہ نگاری کرتے لاکھ اپنی ذات اور شخصیت کے اثرات کو خاکوں پر مرتب کرنے سے باز رہنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ان کی شخصیت کی جھلک ان کے خاکوں میں نظر آتی ہے۔ شاہد دہلوی واقعات کو خوبصورت انداز سے شامل کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تسلسل روانی ہے، معاشرے کی حقیقی عکاسی کرتے ہیں، اختصار سے کام ضرور لیتے ہیں مگر کردار کا مکمل نقشہ کھینچ لیتے ہیں۔ شاہد دہلوی نے اپنے موضوع شخص کے مصائب و محاسن بیان کرنے میں پوری ایمانداری سے کام لیا ہے۔ وہ اتنی احتیاط ضرور کرتے ہیں کہ ان کے خاکے سے موضوع شخصیت کے بارے میں منفی خیال نہ پڑے۔ خاکہ نگاری کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت کو ابھار کر سامنے لے آئے۔ شاہد دہلوی کی خاکہ نگاری کی خوبی یہی ہے کہ وہ حلیہ نگاری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مکمل فنکاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ شخصیت کا حلیہ، سراپا، لباس، عادات و مشاغل کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ نیچے کے 4 دانت غیب، زرد چہرہ، آنکھوں کے کونوں پر بے شمار جھریاں،
کلہے پچکے ہوئے، ہونٹوں کے دونوں طرف کوسین، لبوں پر لاکھا جمع ہوا، چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی مونچھیں، داڑھی صاف، دبلا پتلا سا شخص اینک کے شیشوں میں سے جھانک رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے آخر میں یہی لکھنا ہے کہ اس ساری بحث کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہد احمد دہلوی حقیقی معنوں میں ایک اچھے خاکہ نگار ثابت ہوتے ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال آ جائے گنجینہ گوہر یا شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کے حوالے سے، تو اسی کا تمام سوالات کا جواب یہی ہوگا۔ میں نے یہ جامع سوال بنا دیا ہے، جواب بنا دیا ہے۔ آپ اسی جواب کو، ہر سوال کے جواب میں یہی جواب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مکمل نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔